پاک تشریف لائی، ان کا میلاد ہوا، جن کے انور پر قرآن سارے کا سارا نازل ہوا ہے۔ لہذا یہ لیلۃ المیلاد لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کی تحقیق یہی ہے، لیلۃ المیلاد افضل من لیلۃ القدر۔ اور یہ رات اتنی باوقار اور باعظمت ہے، اور وہ دن ربیع الاول کی 12ویں تاریخ، یہ ایسا مبارک دن ہے جس دن میں ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا ظہور قدسی ہوا، اور آپ صبح صادق کے وقت شہر مکہ مکرمہ میں حضرت آمنہ کی آغوش میں نبی کریم علیہ السلام کی ولادت، حضور کی پیدائش، حضور کا ظہور قدسی ہوا۔ تو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو وہ ہستی تشریف لائی کہ اگر وہ تشریف نہ لاتے تو کائنات میں کسی بھی شے کا وجود نہ ہوتا۔ جیسا کہ مشہور حدیث قدسی ہے، مواہب اللدنیہ میں امام زرقانی نے لاک لما خلقت الافلاق، اللہ کریم نے فرمایا اے محبوب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا، اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمان نہ بناتا۔ لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے، آپ کو بنانا میری مشیت و قدرت میں نہ ہوتا تو میں دنیا نہ بناتا۔ لولاک لما اظہرت الربوبیت، اے محبوب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ آسمان بنائے تو محبوب کی خاطر، دنیا بنائی تو محبوب کی خاطر، اور بے نیاز رب نے اپنا رب ہونا ظاہر فرمایا تو اپنے محبوب کی خاطر۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام باعث تخلیق کائنات ہیں، باعث تخلیق کائنات، باعث تخلیق آدم و بنی آدم، کہ اگر اللہ کے وہ محبوب نہ ہوتے تو کائنات میں کسی بھی شے کا وجود نہ ہوتا۔ تو ربیع الاول کی 12 تاریخ ربیع الاول کی 12 نہ ہوتی اگر، کوئی شے بھی جہاں میں نہ ہوتی مگر۔ یہ دن اتنا عظیم دن ہے جس دن وہ ہستی پاک تشریف لائی، جس کو رب ذوالجلال نے 1,24,000 نبیوں پر فضیلت دی۔ تمام انبیاء کے وہ سردار بھی ہیں، تمام انبیاء کے امام بھی ہیں، اور 313 رسولوں کے سردار ہیں، سید المرسلین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ میلاد کا دن ہے ربیع الاول کی 12۔ یہ بات آج کے درس قرآن میں ہم نے بڑے غور سے سمجھنی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کا یہ میلاد ہے، اسے کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا۔ ایک ہے میرے نبی کریم علیہ السلام کی تخلیق، خلقت مصطفیٰ کہتے ہیں، خلقت محمد کہتے ہیں، کہ جب میرے نبی کریم علیہ السلام کو بنایا گیا، اور ایک نبی پاک کا میلاد جب آپ پیدا ہوئے۔ تیسری بات ہے کہ 40 سال کی عمر مبارک میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔
اور اپنی نبوت کا اظہار فرمایا۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ 40 سال کی عمر میں حضور نبی بنے، 40 سال کی عمر میں حضور کو نبوت ملی، جبکہ اہل سنت و جماعت کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام 40 سال کی عمر میں نبی بنائے نہیں گئے، نہ آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی گئی، بلکہ آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا اور اپنی نبوت کا 40 سال کی عمر مبارک میں اظہار فرمایا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس نبوت کا نبی کریم علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان فرمایا اور اظہار فرمایا، اپنا نبی ہونا ظاہر فرمایا، تو جس نبوت کو حضور نے ظاہر فرمایا، جس نبوت کا اعلان فرمایا، وہ نبوت میرے آقا کریم علیہ السلام کو کب عطا کی گئی؟ وہ نبوت حضور کو کب عطا کی گئی؟ حضور نبی کب بنائے گئے جس نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں کیا؟ یہ بات سمجھنے کے لیے ہم حدیث شریف کی مشہور و معروف کتاب جو بخاری اور مسلم کے بعد اس حدیث کا درجہ ہے، جامع ترمذی حدیث شریف کی کتاب جو سیاستہ میں ہے، دورہ حدیث شریف میں علماء کرام کو پڑھائی جاتی ہے، جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا، یہ بات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی، متا وجبت لک النبوہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے نبی کب بنایا؟ آپ نبی کب بنائے گئے؟ آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ تو حضور نے جواب میں کیا فرمایا؟ یہ تو نہیں بتایا کہ میں نبی کب بنایا گیا، بلکہ حضور نے فرمایا، یہ جامع ترمذی کی میں حدیث پڑھ رہا ہوں، میرے آقا کریم نے فرمایا کنت نبیًا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا، کنتو میں تھا نبیًا نبی، وآدم بین الروح والجسد، کہ آدم علیہ السلام کے جسم میں ابھی روح داخل نہیں کی گئی، میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ اور دوسرے مقام پر حدیث شریف کے لفظ جو ہیں وہ بھی بڑے قابل توجہ ہیں، اس حدیث میں لفظ ہیں کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیانی مرحلے میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ جس نبوت کا نبی کریم علیہ السلام نے اظہار اور اعلان فرمایا، یہ نبوت کب سے ہے؟ حدیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی مکمل نہ ہوئی تھی، میرے آقا کریم اس وقت بھی نبی تھے، اس وقت بھی نبی تھے۔ اب حضور کی ذات اقدس اور آپ کا وجود مبارک جو ہے، اس کا پہلا مرحلہ ہے جب ہمارے نبی کریم علیہ السلام بنائے گئے۔ یہ بڑے غور سے مسئلہ سمجھیں، حضور کب بنائے گئے؟ یہ عقیدہ اور مسئلہ اور نظریہ بڑے غور سے سیکھنا اور سمجھنا ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ بالکل آسان لفظوں میں یہ بات میں آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ ہر سننے والا اس کے ذہن نشین ہو جائے پوری کی پوری بات۔ صحابہ کرام نے نبی پاک سے ایک سوال کیا، یہ حدیث شریف کی مشہور کتاب ہے مصنف عبد الرزاق،
یہ امام بخاری کے دادا استاذ ہیں، امام بخاری کے استاذ کے بھی استاذ ہیں، اور محدث ہیں امام عبد الرزاق۔ انہوں نے حدیث کی کتاب میں یہ حدیث شریف نقل فرمائی، اور اس میں مزید لطف کی بات یہ ہے کہ دیوبندیوں کے مجدد مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب میں بھی اس حدیث شریف کو نقل کیا۔ پہلا چیپٹر اور پہلا باب ہے نور محمدی کے بیان میں۔ یہ دیوبند مکتبہ فکر کے مجدد ہیں، اور دیوبند مکتبہ فکر کے لوگ انہیں حکیم الامت بھی کہتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے، اور پہلا باب اور پہلا چیپٹر ہی آپ نکالیں گے نا تو ٹائٹل ہے نور محمدی کے بیان میں۔ اس باب میں انہوں نے حدیث نقل کی ہے، اور وہ لوگ جو غیر مقلد ہیں، غیر مقلد، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں، یہ ان کے مجدد نواب صدیق حسن بھوپالی نے بھی اپنی کتاب الشمامۃ العنبریہ میں مولد خیر البریہ میں اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے۔ اب میں پوری حدیث شریف آپ کو سنانا چاہتا ہوں، لیکن میرا بیان اور درس سننے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ یہ 2-3 باتیں دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، اپنے ذہن میں بنائیں۔ ایک وہ جب ہمارے نبی پاک بنائے گئے، ایک وہ جب ہمارے نبی پاک پیدا ہوئے، میلاد ہوا۔ تیسرا وہ کہ جب میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان و اظہار فرمایا۔ تو پہلے مرحلے کو کہتے ہیں خلقت محمدیہ، اور دوسرے مرحلے کو کہتے ہیں میلاد محمدیہ، تیسرے مرحلے کو کہتے ہیں بعثت محمدیہ۔ یہ 3 عنوان ہیں، انہیں اپنے ذہن میں رکھیں، اور اسی پر میں آج ساری گفتگو درس قرآن و حدیث کی۔ ابتدا میں حدیث شریف سے کر رہا ہوں، بعد میں قرآن مجید کی آیتیں بھی عرض کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ پوری حدیث آپ غور سے سن لیں ذرا۔ صحابی کا نام ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں نبی کریم علیہ السلام۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی ان اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء۔ میں نے جن کتابوں کے نام آپ کو گنوائے اور بتائے ہیں، ان تمام کتابوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ اخبرنی ان اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء۔ اے اللہ کے پیارے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ حدیث شریف مکمل کرنے سے پہلے یہ چونکہ درمیان میں بات آ گئی کہ سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو بنایا، جبکہ قرآن یہ بتا رہا ہے اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء محیط۔ بے نیاز رب نے فرمایا قرآن میں ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، کائنات ارضی و سماوی، کائنات پست و بالا، کائنات ہست و بود، یہ ساری کائنات عرش والے رب نے بنائی ہے۔ کتنا پیارا سوال صحابی کر رہے ہیں، یا رسول اللہ بڑی کائنات میں سب سے پہلے بے نیاز رب نے کس چیز کو بنایا تھا؟ تو حضور نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ اپنے دلوں پہ لکھنے والا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ اے جابر، کائنات کی ہر شے سے پہلے تیرے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ تو جو کہتے ہیں کہ 40 سال میں حضور نبی بنائے گئے، کتنی غلط بات کر رہے ہیں۔ نبی پاک تو فرماتے ہیں کہ ہر شے سے پہلے اللہ نے میرا
نور تخلیق فرمایا۔ اور یہی حدیث شریف دوسرے طریق سے مدارج النبوت میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے نقل فرمائی۔ اس حدیث کے لفظ بھی بڑے قابل توجہ ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اول ما خلق اللہ، اول ما خلق اللہ، سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو بنایا، اول ما خلق اللہ، سب سے پہلے اللہ نے جو چیز تخلیق کی، بنائی، وہ کیا تھی؟ نبی پاک نے فرمایا نوری، نوری، وہ تو میرا نور ہے جو ساری کائنات سے پہلے عرش والے رب نے بنایا۔ تو ہم نے آج کے درس سے قرآن و حدیث میں 3 حدیثوں کی روشنی میں یہ بات سمجھ لی کہ پوری کائنات میں ہر شے سے پہلے اللہ نے میرے نبی پاک کے نور کو تخلیق فرمایا۔ اب اس بات کو میں تفسیر روح البیان کے حوالے سے امام اسماعیل حقی نے جو روایت نقل کی ہے، وہ روایت بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، چونکہ کل کی رات میلاد کی رات ہے نا، تو آج درس قرآن و حدیث بھی ہے اور آقا کے میلاد کی محفل میں بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس جامع مسجد محبوب سبحانی میں سرکار کا میلاد بھی پڑھا جا رہا ہے۔ یہ ہے میلاد، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تفسیر روح البیان میں نبی کریم علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل نے عرض کی حضور مجھے یہ تو نہیں پتا کہ میری عمر کتنی ہے، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ چوتھے حجاب عظمت میں، چوتھے حجاب عظمت میں ایک نوری تارا طلوع ہوتا تھا، اور طلوع ہونے کے بعد پھر وہ غائب ہو جاتا تھا، پھر وہ نوری تارا 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا، میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا۔ تو حضور نے جواب میں کیا فرمایا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فَبِعِزَّةِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْقَوْقَبْ، نبی پاک نے فرمایا مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، وہ نوری تارا جو طلوع ہوتا تھا پھر غائب ہو جاتا، پھر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا، اور جبریل تو نے اس تارے کو 70,000 مرتبہ دیکھا ہے نا، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم وہ تو میرا ہی نور تھا جو چمکا کرتا تھا۔ وہ تو وہ تو حضور نے فرمایا وہ تو میرا ہی فَبِعِزَّةِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْقَوْقَبْ، وہ نوری تارا تو میں ہی تھا۔ اللہ اکبر۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور کا نور مبارک یہ تخلیق آدم سے پہلے، حضور کی نبوت تخلیق آدم سے پہلے موجود تھی، اور پوری کائنات سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو تخلیق کیا۔ 5 حدیثیں آپ نے سنی، اب 6ٹھی حدیث سنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا نور من نور اللہ وکل الخلائق من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات عرش والے رب نے میرے نور سے بنائی ہے۔ میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات عرش والے رب نے میرے نور سے بنائی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور دیوبندیوں کے مجدد مولانا اشرف علی تھانوی نے نشر الطیب میں پہلے باب میں لکھا ہے کہ حضور اللہ کے نور سے ہیں اور ساری کائنات بے نیاز رب نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے نور سے تخلیق فرمائی ہے۔
کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری کائنات نور محمدیہ سے تخلیق کی گئی۔ یہ ساری بات سمجھنے کے بعد اب میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی آیت کریمہ، جس کو میں نے آج کے درس قرآن کے لیے بطور عنوان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت میں غور کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ قد جاءکم من اللہ نور۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھے، مجھ سے اگر کوئی سوال کرے کہ بتاؤ قرآن میں کہیں نبی پاک کا میلاد بیان ہوا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے میلاد؟ تو میں پوری ذمہ داری سے علی وجہ البصیرت کہنا چاہتا ہوں، اپنے عقیدے اور مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ بے نیاز رب نے میرے نبی کریم کے میلاد کو قرآن میں نور کے عنوان سے بیان فرمایا۔ قرآن میں میلاد کہاں لکھا ہے؟ چھٹے پارے میں نور کے عنوان سے لکھا گیا۔ کیوں؟ نور کے ٹائٹل سے میلاد قرآن میں کیوں بیان کیا گیا؟ میں آپ کو دو باتیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ نور کے عنوان سے میلاد قرآن میں بیان کیوں کیا گیا۔ جب ثنا خوان اور میلاد کی محفلوں میں، جلوس میں آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا ترانہ، آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ، سارے آواز نہیں آئی، آ گیا وہ، آ گیا وہ نور۔ ہم کہتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم پہ یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم پہ یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ قرآن میں نبی کریم کے میلاد کو نور کے عنوان سے بے نیاز رب نے اس لیے بیان کیا کہ او دنیا والو، وہ نور جو ساری کائنات سے پہلے تخلیق کیا گیا، اسی نور کا ربیع الاول کی 12 کو شہر مکہ میں حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت آمنہ کی آغوش میں اسی نور کا ظہور ہوا تھا، اسی نور کا ظہور ہوا تھا۔ تو قرآن میں نبی پاک کا نور میلاد کے عنوان سے بیان کیا گیا۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم پہ یہ دیکھو کیسا نور۔ یہ صرف شعر ہی نہیں، یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے، حدیث شریف کا ترجمہ ہے، اور یہی بات غور سے سنیں اور پوری توجہ سے سنیں۔ اسی لیے قرآن میں نور کے ٹائٹل سے میلاد بیان کیا گیا نا، اس بات کی شہادت اور اس بات کی گواہی نبی کریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ پاک گواہی دے رہی ہے۔ اگر آپ نے توجہ سے یہ بات سنی تو میلاد کے عنوان پر زندگی بھر آپ مار نہیں کھائیں گے، کوئی آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا، بات نہیں کر سکے گا۔ 5-6 حدیثیں میں نے سنائی، آیت سنائی، اب سرکار کی والدہ ماجدہ کا قول سنیں۔ سننے سے پہلے یہ بات اچھی طرح سن لیں
کہ میں سرکار کی والدہ ماجدہ کی جو بات سنانے لگا ہوں نا، لفظ میرے نہیں، لفظ نبی کریم علیہ السلام کی پیاری والدہ ماجدہ کے ہیں۔ یہ وہ لفظ ہیں سرکار کی اماں جان سیدہ آمنہ پاک کی زبان سے جو لفظ نکلے ہیں وہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ تو یہ لفظ لکھے کہاں ہیں؟ جو لفظ میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ لکھے کہاں ہیں؟ یہ ما ثبت من السنہ میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے میرے نبی پاک کی والدہ ماجدہ کا قول نقل کیا ہے۔ حضور کی والدہ ماجدہ کا مقام کوئی کم ہے؟ مجھے تو تعجب ہوتی ہے یارو، مجھے حیرت ہوتی ہے جو کلمہ پڑھ کے کہے نہیں حضور کے والدین مسلمان نہیں تھے، قرآن شریف سامنے رکھ کے ممبر پہ بیٹھ کے مسجد کے محراب میں بیٹھ کے کہتے ہیں نہیں حضور کے والدین مسلمان نہیں تھے، معاذ اللہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سرکار کی والدہ کا مقام کیا ہوگا؟ آج کسی کا بیٹا اگر تھانے دار لگ جائے نا، تھانے دار بہت چھوٹی پوسٹ ہے، ماں پورے محلے کی عورتوں کو سانس نہیں لینے دیتی، کہتی چپ کر کے باؤ نہیں، تینوں نہیں پتا میرا منڈا تھانے دار لگا ہے۔ کسی کا بیٹا کوئی بڑا افسر لگ جائے نا، پوری برادری میں عورت وقت ڈال دیتی، کہتی او میرا منڈا افسر لگا ہے۔ ذرا سوچو یا رسول اللہ کہنے والوں، میلاد منانے والوں، ذرا سوچو اس ماں کا کیا مقام ہوگا جس کے نور نظر لخت جگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ سیدہ آمنہ آپ کی عظمتوں کو سلام، ربیع الاول کی 12 کو آپ کی آغوش میں وہ ہستی تشریف لائے جن کو بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پیارے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اس ماں کا کیا مقام ہوگا؟ رحمت للعالمین۔ اور 1.25 لاکھ نبیوں کے امام، 1.25 لاکھ نبیوں کے گورنر ہاؤس وچ جڑے مولوی صاحب نے نا، وہ مولویاں نوں وقت پا دیندے میٹنگ وچ، وہ آندے نے میں گورنر ہاؤس دا امام ہاں۔ کی آکھدے نے؟ وہ پچھلے دن ایک میٹنگ وچ آئے آکھن لگے ذرا سوچ سمجھ کے میرے نہ گل کرے جے میں گورنر ہاؤس دا مولوی ہاں، میرے پیچھے گورنر 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے، گورنر ہاؤس کے اندر جو مسجد ہے اس کے امام ہے۔ میں نے کہا یہ گورنر ہاؤس کی مسجد کا امام ہے، نخرے کرتا ہے، ذرا اس ماں کا مقام جس کے اولاد، جس کی نور نظر لخت جگر 1.25 لاکھ نبیوں کے امام، 313 رسولوں کے سردار، اللہ اکبر، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے میرے آقا کریم آئے۔ اور پھر ذرا اس بات پر بھی غور کرو کہ عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے میرے آقا کی والدہ ماجدہ کا مقام سمجھیں، جو حضور کے والدین کے بارے میں معاذ اللہ چوں چوں کرتے ہیں نا، ان ناہنجاروں کو کیا پتا کہ والدین مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ عشاء کی نماز نبی پاک پڑھا رہے تھے۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے، نماز پڑھاتے نبی پاک اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ جب سلام پھیرا تو صحابہ نے پوچھا حضور اتنا آپ روئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کوئی تکلیف، کوئی پریشانی؟ حضور فرمایا اللہ بخیر، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، خیر ہی خیر ہے۔ تو حضور پھر نماز پڑھاتے ہوئے اتنا روئے کیوں ہیں؟ فرمایا نماز پڑھاتے ہوئے مجھے میری ماں یاد آ گئی۔ سرکار فرمایا میری ماں یاد آئی کہ میری ماں مجھے بلاتی، میں عشاء کے فرض چھوڑ کر ماں کی بات سنتا جاتا۔ نعرہ تکبیر، تفسیر کبیر میں، عظمت والدین مصطفیٰ، تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا۔ اب
اس ماں کا وہ کلام جو ان کی زبان سے نکلا ہے، لفظ ان کے ہیں، کسی اور کے لفظ نہیں، نہ راوی کے لفظ ہیں نہ محدث کے، سرکار کی پیاری والدہ ماجدہ کے وہ لفظ جو ان کی زبان سے نکلے وہ آپ سنیں۔ قرآن اور حدیث پیش کر چکا میں، حدیثیں بھی پیش کی، قرآن بھی پیش کیا۔ اب اسی موضوع پر، اسی عنوان پر کہ قرآن میں میلاد نور کے عنوان سے کیوں بیان ہوا، یہ سرکار کی اماں جان مبارک الفاظ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب میرے نبی پاک کا ظہور ہوا نا، ولادت ہوئی، سرکار کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب پیدائش کا وقت قریب آیا، فرماتی ہیں میلاد مصطفیٰ کا وقت قریب آیا، میلاد النبی کے مرحلے قریب آئے، فرماتے ہیں بچے کی پیدائش کے وقت عورتوں کو جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مجھے تو اس کا احساس ہی نہیں ہوا، احساس تک نہیں ہوا۔ فرماتی ہیں میں نے دیکھا خرج منی نور، مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا، مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا۔ نبی پاک فرمائیں کائنات کی ہر شے سے پہلے میرا نور بنا۔ قرآن میں رب فرمائے قد جاکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور تشریف لے آئے۔ تو سرکار کی اماں جان والدہ سیدہ آمنہ پاک فرمائے خرج منی نور، مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا، اضاءت منہ قصور الشام، پوری کائنات اتنی منور ہوئی، میں نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محل چمکتے دیکھ لیے۔ میرے آقا کا میلاد ربیع الاول کی 12 تاریخ، حضور کی پھوپھی جان فرماتی ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے، بچہ پیدا ہو تو اس کو غسل دیا جاتا ہے، بچے کو نہلایا جاتا ہے۔ سرکار کی والدہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میری گود میں میرا چاند ظاہر ہوا نا، سرکار کی والدہ فرماتی ہیں پورا کمرہ خوشبوؤں سے مہک اٹھا۔ میلاد مصطفیٰ ہوا، خوشبوئیں بکھر گئی، روشنیاں ہو گئیں، جگمگ کائنات کرنے لگی، اور مشرق و مغرب اور کعبے کی چھت پر میلاد کے جھنڈے لگ گئے۔ یہ کس نے بتایا کہ میلاد پہ جھنڈے لگے؟ سرکار کی والدہ ماجدہ نے۔ یہ ما ثبت من السنہ کتاب کا نام ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی۔ سرکار کی والدہ کا قول نقل کرتے ہیں، حضور کی اماں پاک فرماتی ہیں رعیتو ثلاثۃ اعلام، میں نے 3 جھنڈے میلاد کے لہراتے ہوئے دیکھے، علمن بالمشرق وعلمن بالمغرب وعلمن بظہر الکعبہ، ایک میلاد کا جھنڈا مشرق پہ لہرا رہا تھا، ایک مغرب پہ لہرا رہا تھا، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لہرا رہا تھا، میلاد کا جھنڈا۔ دوستو، آپ دیکھتے ہیں کہ سیاست کے زمانے میں، الیکشن کے زمانے میں، جس پارٹی کا آدمی ہوتا ہے اپنے گھر پہ جھنڈا لگاتا ہے، وہ اپنی موٹر سائیکل پہ بھی لگاتا ہے، اپنی گاڑی پہ بھی لگاتا ہے، دکان پہ بھی لگاتا ہے، حویلی پہ بھی لگاتا ہے، گھر میں، کیونکہ وہ کہتا ہے میری پارٹی ہے، میں نے اپنی پارٹی کا جھنڈا لگایا ہے۔ میں نے کہا وہ جتنے جھنڈے لگاتے ہو وہ سیاست کا جھنڈا ہے، ربیع الاول کی 12 کو جو میلاد کا جھنڈا لگتا ہے یہ عبادت کا جھنڈا ہے، یہ جھنڈا عبادت کا جھنڈا ہے۔ تو سیاست کے جھنڈے تو لگاتے ہو، عبادت کا جھنڈا کیوں نہیں لگاتے؟ میرے جس بھائی نے ابھی تک اپنے گھر پہ میلاد کا جھنڈا نہیں لگایا نا، کل تو یار 11 ربیع الاول ہے، کس دن کا انتظار ہے؟ لاؤ میلاد کا جھنڈا، 12 جھنڈے لگاؤ، 12 شریف کی نسبت سے 12 جھنڈے میلاد کے گھر پہ لگاؤ۔ کیوں؟ یہ جھنڈے لگوانا اور لگانا اللہ کی سنت ہے، جبریل کی سنت ہے۔ اور جو میلاد کے لہراتے آمنہ پاک نے دیکھے، پوری کائنات منور ہو گئی، چراغاں ہو گیا، خوشبوئیں بکھر گئیں،
اور حضرت صفیہ نبی پاک کی سکی پھوپھی جان ہیں، فرماتی ہیں بچہ پیدا ہو نہلایا جاتا ہے، میں نے حضور جب پیدا ہوئے تو غسل دینے لگی نا، فرماتی ہیں غیب سے میرے کانوں میں آواز آئی صفیہ اس بچے کو غسل دینے کی ضرورت نہیں، یہ کوئی عام بچہ ہے، یہ ہوا ہے، یہ تو پوری کائنات کو پاک کرنے والا آ گیا۔ حضور نے فرمایا نا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، حضور پیدا ہوئے، حضور کا قدم پاک خدا کی زمین پہ لگا نا، ساری روئے زمین پاک ہو گئی، ساری روئے زمین پاک ہو گئی۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پہلی شریعتوں میں ہر جگہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی تھی، عبادت ہر جگہ نہیں، صرف عبادت خانے میں، عبادت خانے میں۔ حضور پیدا ہوئے نا، نبی پاک کا میلاد ہوا، فرمایا میرے میلاد کی برکت سے روئے زمین کو رب نے پاک کر دیا، جہاں جی چاہے نماز پڑھ، گھر پڑھ، فصلوں میں پڑھ، باغ میں پڑھ، دفتر میں پڑھ، تمام روئے زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی اور ساری روئے زمین کو پاک کر دیا گیا۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں آواز آئی یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے جس کو غسل دینے، یہ تو طیب پیدا ہوئے ہیں، یہ تو طاہر پیدا ہوئے ہیں، یہ تو مطہر پیدا ہوئے ہیں۔ فرماتی ہیں پھر بچے کو آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے، فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ پیدا ہونے والے کی آنکھوں میں قدرتی سرمے کی دھاری نظر آ رہی ہے۔ بچہ پیدا ہو تیل لگایا جاتا ہے، بالوں میں کنگھی کی جاتی ہے۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں، نبی پاک کی والدہ فرماتی ہیں سیدہ آمنہ، مکحولاً مدہوناً مطیباً مغسولاً، فرماتی ہیں میں نے دیکھا حضور غسل فرما کے آئے، بالوں میں تیل بھی لگا ہے، کنگھی بھی ہوئی ہے، آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا ہے، خوشبوؤں سے جسم معطر ہے، اور پیدا ہوتے ہی نبی پاک نے رب کو سجدہ کیا، ساجدن للہ عز و جل۔ سرکار کی والدہ فرماتی ہیں پیدا ہوتے ہی نبی پاک نے رب کو سجدہ کیا، اور حضور کے لب مبارک ہل تھے، اور میرے آقا کی پھوپھی جان فرماتی ہیں میں نے کان لگا کے سنا تو آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ رب حبلی امتی کا معنی عام طور پر علماء یہ کرتے ہیں یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو، یہ معنی صحیح ہے، یہ معنی، لیکن لفظی معنی کریں تو مزہ اور زیادہ آتا ہے۔ رب حبلی، حبلی، حب کا لفظ ہبہ سے، ہبہ، ہبہ معنی کہ آپ نے کسی کے نام ہبہ کیا، کسی کو زمین ہبہ کی، تو سرکار نے کیا فرمایا رب حبلی امت، یا اللہ میری امت میرے سپرد کر دے، میری امت میرے سپرد کر دے، میں جانوں میری امت جانے، رب حبلی امت۔ وہ کہتے ہیں جی میں نے مکان ہبہ کر دیا، زمین ہبہ کر دی، یعنی اس کے سپرد کر دی، اس کے سپرد کر دی۔ سرکار نے فرمایا رب حبلی امتی، اللہ میری امت میرے سپرد کر دے، میں جانوں میری امت جانے۔ مولانا جمیل الرحمن قادری کا قلم وجد میں آیا، فرماتے ہیں رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا بخشا الصلاۃ والسلام۔ یہ ہے سرکار کا میلاد، یہ ہے سرکار کا میلاد۔ اور میلاد پہ لوگ تبرک تقسیم کرتے ہیں، منہ میٹھا کراتے ہیں، میٹھا۔ رب نے جھنڈے بھی لگائے میلاد پہ، یہ جھنڈے، مجھے ایک آدمی کہنے لگا جی یہ چنڈیاں لانا کتھے لکھے ہے، چنڈیاں، چنڈیاں لانا کتھے لکھے ہے؟ میں تو چنڈیاں نو رونا ہے، تو چنڈیاں نو رونا ہے، رب نے چنڈے لائے۔ یہ آخدہ جی چنڈیاں کتھے لکھی ہیں، میں تو چنڈیاں نو رونا ہے، رب نے چنڈے لائے۔
میں نے آپ کو پھر دوبارہ سنا دیتا ہوں. سرکار کی والدہ فرماتی ہیں میں نے میلاد کے جھنڈے لگے ہوئے دیکھے، علمن بالمشرق علمن بالمغرب وعلمن بظاہر الکعبہ. ایک میلاد کا جھنڈا مشرق پہ لہرا رہا ہے، ایک مغرب پہ لہرا رہا ہے، ایک کعبے کی چھت پہ لہرا رہا ہے. لو جی کہتے ہیں جی تبرک بھی رب نے کو ونڈیا. میں کہا بالکل ونڈیا. تسی تبرک ونڈ دیو اپنی جیب دے مطابق، اپنی پہنچ دے مطابق، تے رب نے تبرک ونڈیا اپنی قدرت دے مطابق تے اپنی شان دے لائق. رب نے کی ونڈیا ہے؟ سیرت دی 5 کتاباں وچ حوالہ انڈر لائے نے، جدا دل کرے ویکھے 5 سیرت دیاں کتاباں وچ حوالہ میں لایا ہے، لائبریری موجود ہے. جس دن سونے نبی پاک پیدا ہوئے نا، جس گھر بچہ ہون والا سی نا، کسے گھر بچی نہیں ہوئی، رب نے میلاد دے صدقے ہر گھر بیٹا ہی عطا فرمایا. ہر گھر رب نے بیٹا ہی عطا فرمایا. اور محدثین نے تو باب باندھے ہیں. جامع ترمذی حدیث کی کتاب ہے، بخاری مسلم کے بعد اس میں باقاعدہ ایک چیپٹر ہے، باب ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس باب وچ نبی پاک دے میلاد دے واقعات لکھے ہوئے نے. اسی خوش نصیب ہاں سانو رب نے ربیع الاول دا مہینہ عطا فرمایا ہے تو حضور دا جشن ولادت منایا جا رہا ہے. چنڈے لگاؤ کراں تے چراغاں کرو. ربیع الاول دی 12 ربیع الاول شریف نو سفید لباس پہن کے، سفید ٹوپی لے کے، سفید امامہ رومال بن کے سرکار تے درود شریف پڑھ دے آیا، پاک صاف ستھرا باوضو ہو کے میلاد جلوس میں شامل ہو. ایو ولادت ہے جد متعلق میرے امام نے فرمایا نا، بریلی دے تاجدار، آپ نے فرمایا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے. اسی چھوٹے چھوٹے سا نا، 4 5 جماعت اسی میں پڑھدا سا تے سانگلے مولانا نیت اللہ صاحب نے جلوس کڈیا نا میلاد شریف دا، تے وابیاں تے بندیاں آکھے مولوی نیت اللہ دیاں اکھاں بند ہوئیاں تے میلاد بند ہو جانا ہے. میلاد بند ہو. ساڑھے ایتھوں دا ایک وابی مولوی ساڑھے خانگاہ تقریر کرن گیا نا، تو انہیں آکھیا ہے مولوی نیت اللہ جس دن مریا تے دیاں اکھاں بند ہوئیاں نا تے میلاد بند ہو جانا ہے. میرے والد صاحب نے فرمایا اے بند نہیں ہونا، اسی نہیں سا تامی میلاد سی، اسی ہاں تامی میلاد ایسا نہیں ہونا پھر بھی میلاد ہونا ہے. اے بڑی غلط فہمی لوکاں دی. مولوی نیت اللہ اے پورا ہو گیا نا تو میلاد بند ہو جانا. میں کہ اگے نالوں ہی ودھدا جاندا اللہ دس. اے کسے دے روکیاں رکنا کیوں؟ او ساڈا بریلی دا تاجدار جنہاں دی وجہ تو لوگ سانو بریلوی آکھدے نے، انہاں ساڈا بڑا ساڈا حوصلہ بلند کیتا ہے. انہاں فرمایا حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. اسی نہیں ہونا پھر بھی چرچے نبی پاک دے ہونے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے. اس درس قرآن دے موقع تے بہت بڑا ایک علمی تحفہ تقریر دے نال نال تحریر دے ذریعے دین دی دعوت و تبلیغ. الحمدللہ یہ 3 مہینے دے بعد دربار عالیہ محدث عبدالوی خان کا ڈوگرہ شریف تو ہر 3 مہینے بعد رسالہ جان رحمت نکلدا ہے. بڑا خوبصورت ٹائٹل تو نظر آ رہا ہے. اے دے اندر پیام میلاد دے عنوان نال میرے والد صاحب دا مضمون ہے علیہ رحمہ. اگلا مہینہ غوث پاک دا مہینہ ہے وڈی 11ویں شریف. ربیع الاول دا معنی ہے پہلی بہار، ربیع الثانی دا معنی ہے دوسری بہار. اے دے وچ میلاد دیاں بہاراں نے، اگلے مہینے 11ویں دیاں بہاراں نے. کدی میلاد دا لنگر تے کدی 11ویں دا لنگر. اے سارا سال ہی اہل سنت و جماعت رب نے بہاراں عطا فرمائی. اے دے اُتے غوث پاک دی تعلیمات اُتے بہترین